الطاهرين المعصومين. موضوع بیان عصمت ہے اور بیان شدہ اجزاء کی مختصر فہرست یہ 2 دن اس کا بیان ہوا کہ اللہ کے دیے ہوئے جو روزے ہیں نبوت رسالت امامت، ان عہدوں کے ادا ہونے کا نتیجہ عصمت نہیں ہے. یعنی یہ نہیں ہے کہ اللہ نے چونکہ یہ عہدے ادا فرما دیے اس لیے یہ معصوم ہو گئے، بلکہ ان عہدوں کا ادا کیا جانا نتیجہ عصمت ہے. یعنی چونکہ یہ رسمیاں معصوم تھیں اس لیے غالب نے ان کو یہ عہدے ادا فرمائے. یہ ایک بات ہے جو 2 اس کے بعد 2 دن یہ بیان ہوا کہ عصمت کے معنی عدم حکم کے ہیں یا عدم امکان کے ہیں. عصمت کے یہ معنی ہے کہ گناہ نہیں ہوئے اور نہیں ہوتے، یا عصمت کے معنی ہے کہ گناہ نہیں ہو سکتے. تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ نہیں. معنی تو یہی ہے کہ گناہ نہیں ہو سکتے، مگر گناہ نہ ہو سکنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ گناہ نہیں کر سکتے. نہ کر سکنا اور چیز ہے اور نہ ہو سکنا اور چیز ہے. اور اس کی تشریح میں نے یہ کی کہ وہ نہ ہو سکنا جو فاعل کے قوت کی کمی کا نتیجہ ہو وہ عاجزی ہے، وہ قدرت کی نفی ہے، وہ اختیار کی نفی ہے. لیکن وہ کسی بات کا نہ ہو سکنا جو شان کی بلندی کی وجہ سے ہے، کہ اس کی شان یہ نہیں ہے کہ وہ ایسا کرے، تو یہ نہ ہو سکنا یہ نقص نہیں ہے، کمال ہے. اللہ کی عدالت میں اسی معنی سے ہے کہ وہ شان الوہیت کی بنا پر نہیں کرتا، ظلم نہیں کرتا، برائی نہیں کرتا. یعنی یہ کرنا اس کی شان الوہیت کے خلاف ہے. لہذا چونکہ خدا وہ خدا ہے اس لیے یہ سب نہیں ہو سکتا. ویسے ہی اس کے انبیاء و مرسلین ہیں، ان میں بھی طاقت گناہ ہے، قدرت گناہ پر ہے، مگر چونکہ اس کی طرف کے فرشتہ ہیں اور اس کے نمائندے ہیں تو یہ ان کی شان ہے، منصب کے خلاف ہے. تو جیسے وہ چونکہ خدا ہے اس لیے نہیں کرتا، اسی طرح چونکہ یہ اس کے منتخب کرتا، وہ بھی اس کے نتیجہ نہیں ہے کہ یہ اس کے سبب سے ہے، مگر یہ کہ یہ نتیجہ ضرور ہے کہ
کے لیے اس شان کمال کا تقاضا ہے کہ وہ ایسے کو منتخب ہی نہیں کرے گا کہ جو گنہگار ہو. یعنی مقامی حقیقت میں تو اس کا منتخب کرنا سبب نہیں ہے، مگر ہمارے لیے ثبوت عصمت کا ذریعہ ہے کہ ہم اسی سے سمجھتے ہیں کہ وہ معصوم ہے کہ خدا نے اسے منتخب کیا ہے. تو یہ معصوم ہونا اس کے اس شان کمال کا تقاضا ہے جس کی بنا پر کہ اللہ نے اس کو منصب کے لیے منتخب کیا. یہ 2 دن کے بیان کا یہ محاصل. اس کے بعد کل سے یہ چیز شروع ہوئی ہے کہ فرشتوں کی عصمت میں اور ان کی عصمت میں کیا فرق ہے. تو میں نے کیا کہ کل کے بیان میں کہ فرشتوں کی بھی عصمت اختیاری ہے، بال ارادہ وہ گناہوں کو ترک کرتے ہیں، اور انسان کی بھی عصمت وہ جو معصوم ہے ان کی عصمت اختیاری ہے، وہ بھی بال ارادہ ترک کرتے ہیں، یہ بھی بال ارادہ. ان کی بھی بے گناہی ویسی نہیں ہے جیسے پتھروں کی بے گناہی، درختوں کی بے گناہی، جانوروں کی بے گناہی. ان میں قدرت ہے یعنی شعور ہے گناہ، شعور اور قدرت کے اوپر مبنی ہے نا ارادہ اختیار، تو یہ ان میں نہیں ہے، لہذا اس لیے ہے بے گناہ. لیکن یہ بے گناہی کو قابل تعریف چیز تھوڑی ہے، تو فرشتوں کی بے گناہی اس طرح کی نہیں ہے، وہ بھی بال ارادہ بے گناہ ہے، بال اختیار بے گناہ ہے. اور انسان بھی، مگر اب پھر کیا فرق ہے ان کے معصوم ہونے میں اور انبیاء و مرسلین کے معصوم ہونے میں. تو اس کے لیے میں نے یہ عرض کیا کہ بے شک بال ارادہ وہ گناہ نہیں کرتے، مگر ان میں وہ یہ عرض کیا کہ بے شک بال ارادہ وہ گناہ نہیں کرتے، مگر ان میں وہ جذبات نہیں ہیں جو گناہ کراتے ہیں. محرکات گناہ ان میں طبعاً موجود نہیں ہے، لہذا ان کو گناہوں سے پرہیز کے ارادے میں کسی طاقت کا مقابلہ نہیں کرنا پڑتا، کسی تقاضے سے ٹکرانا نہیں پڑتا. تو ان کی بے گناہی میں جہاد نفس شامل نہیں ہے، یعنی وہ نفسی نہیں ہے جس کے تقاضوں سے مقابلہ کر کے جہاد بالنفس ہو. لہذا وہ معصوم ہے. تو آپ بے شک ان کی عصمت قابل تعریف ہے. یہاں سے سمجھ لیجیے آج کا بیان شروع کہ قرآن نے بھی تعریف کی ہے. امیر المومنین علیہ السلام عصمت کاملہ ان کی عصمت کی تعریف کی ہے. میں کہ 1.5 صفحے میں وہ خطبے کا وجود جس میں فرشتوں کی تعریف حضرت نے فرمائی ہے. تو بے شک قابل تعریف مخلوق کا بھی گناہ نہیں کرتا، مگر اس
اس اعتبار سے کہ اس اعتبار سے نہیں کہ ارادہ نہیں ہے، وہ پہلے ہی میں نے بھی کر دیا، مگر پھر بھی یہ کہ رکاوٹ کوئی نہیں ہے، کوئی طاقت نہیں ہے جس سے مقابلہ کر کے یہ کوئی مشکل بات ہو ان کے لیے۔ تو اس بنا پر میں کہتا ہوں بڑی اچھی مخلوق کسی کو ستاتی ہے، ان کی تعریف نہ کرنا ضرور ہے۔ بڑی اچھی مخلوق کسی کو آزاد نہیں پہنچاتی، بڑی اچھی مخلوق کسی کی لیور نہیں کرتی، بڑی اچھی مخلوق فساد نہیں پیدا کرتی، بڑی اچھی مخلوق کسی دوسرے پر کی اضافانی نہیں کرتی، ظلم نہیں کرتی۔ تو جتنی تعریف کیجیے جنگا تعریف کیجیے، بڑی اچھی مخلوق، بڑی اچھی مخلوق، مگر یہ ان کے بہت اچھا ہونا یہ ہماری سب تعریف ہے، یہ ویسی ہے جیسے سورج کے چمکنے کی تعریف، پھولوں کے مہکنے کی تعریف، سبزے کے لہکنے کی تعریف، پھولوں کے مہکنے کی تعریف، سبزے کے لہکنے کی تعریف۔ آفتاب بڑا اونچا ہے مگر چوتھے چہاروں پر رکھے گیا اس لیے اونچا ہے۔ مختصر لفظوں میں یہ عرض کرتا ہوں کہ ان میں صفت ہے قابل مدح لیکن کارنامہ نہیں ہے قابل شکر گزاری۔ ہم یہ نہیں کر سکتے کہ بڑا احسان ہے ان کا کہ معصوم رہتے ہیں، بڑا احسان ہے ان کا کہ ستاتے نہیں ہمیں، بڑا احسان ہے ان کا کہ ہمیں اذیت نہیں پہنچاتے۔ اے جناب ان کو اذیت پہنچانے کا کوئی محرک ہی نہیں ہے، اذیت پہنچانے کی خواہش ان میں پیدا ہی نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ وہ ہر چیز جب تک متقاضی کوئی اس کا نہ ہو، مقتضی نہ ہو، اس کا اثر پیدا ہی نہیں ہو سکتا۔ آگ ہی نہ ہو تو جلائے گی کیا؟ تو میں کہوں کہ پانی کا بڑا کارنامہ ہے نہیں جلاتا، اس میں جلانے کی طاقت نہیں ہے، اس میں تو بجھانے کی طاقت ہے۔ تو یہ نہ اس کا نہ جلانا کا نامہ ہے، نہ اس کا آگ کو بجھا دینا کا نامہ ہے۔ طبیعت ہی ایسی ہے، ویسے ہی رشتے معصوم ہیں مگر یہ کہ وہ تو تازے نہیں ہیں ان میں جو کسی کا مال وصول کر رہے ہیں، وہ تقاضے نہیں ہیں جو کسی کو محرک ہو گھر لوٹنے کے، وہ تقاضے ان میں نہیں ہیں جو چوری کرنے کا باعث ہو۔ تو ان سب گناہوں سے بڑی ہیں مگر انہیں کوئی وجہ نہیں ہے یہ سب باتیں کرنے کی، تو اس بنا پر معصوم ہے، کارنامہ نہیں ہے۔ جیسے حیوانات، ارے حیوانات بڑے بڑے گناہ میں کبیرہ کرتا ہے، جناب دوسروں بلا اجازت سے غیر باغوں میں داخل ہوتا ہے، سبزے کو چڑھ جاتا ہے، پھلوں کو کھا جاتا ہے، اسے اس سے بحث نہیں کہ مالک راضی ہے یا ناراض، مگر یہ کہ وہ بیچارہ کیا کرے کہ اسے پیٹ بھرنے کا طریقہ یہ بھی معلوم، شعور حلال و حرام ہے ہی نہیں، تمیز حق و باطل ہے ہی نہیں،
तो वो ये सब करता है, बुरे से बुरे काम करता है, मगर ये कि उसमें वो अपने शूर नहीं है कि जो इन बातों की बुराई को बता सके, लिहाजा वो ये सब बुराइयां करता है। नतीजा यह है कि मजम्मत बेशक होगी, बहुत बुरा जानवर है, बिच्छू बहुत बुरा है कि डंक मार देता है, सांप बहुत बुरा है कि काट लेता है, हलाक कर देता है। मजम्मत होगी, मलामत नहीं होगी। ये कहेंगे कि बहुत बुरा जानवर है कि ये इसमें सिफत है, लेकिन ये तो नहीं कर सकते कि क्यों डंक मारता है, वो क्यों डरता है, क्योंकि ये सब चीजें उसमें कोई बात है नहीं कि जो उसको रोके इन बातों से। अपने शूर नहीं है। इंसान अगर अपने शूर रखते हुए फिर भी नेज़नी करे तो ये उस अकरब से बचता है। ये अगर शूर हक को बातिल रखते हुए फिर भी माले रहन का कर्जा करे तो ये उस जानवर से बदतर है। वो हैवान कुछ चरिंदा ऐसे एक और मौजूद में क्या करता हूँ, तो वो चरिंदा जानवर जो है जिसका बाहर मिल जाए चल जाए, मैंने कहा उनको खबर नहीं थी कि मालिक है। अगर इंसान भी ऐसा ही हो गया कि पेट भरने में उसको हराम का इम्तियाज तो ये उस जानवर से बचता है। वो जानवर फकत मौलिद मजम्मत था, ये मौलिद मलामत भी है। वो एक मामूली किताब है सुल्लम नजर अरबी कोर्स की, उसमें है कि किसी ने बिच्छू को देखा कि वो पत्थर पर मार रहा अशार में वो है, तो उसने कहा कि अरे ये तेरा दिल नरम है और ये पत्थर सख्त है, इसका क्या नुकसान होगा तेरे दिल मारने से? तो उसने कहा मुझे इससे मतलब ही नहीं कि नुकसान होगा या नहीं, मैं तो साबित कर रहा हूँ कि मैं बिच्छू हूँ। लेकिन अब इंसान ये समझते हुए कि इसको इज्जत होगी, ये समझते हुए कि इसका क्या नुकसान होगा मेरी इस नए से, फिर भी वो बिच्छू की जीवन इख्तियार करता है। तो इसलिए ये मौलिद मलामत भी इस नए जनी से, फिर भी वो बिच्छू की जीवन इख्तियार करता है। तो इसलिए ये मौलिद मलामत भी है, मौलिद सजा भी है। और इसीलिए क़यामत कारगाह है, क़यामत पूरी जानवरों को, पहाड़ों को, दरख्तों को सजा देने के लिए नहीं है, ये सब इंसानों के लिए है। बेशक दोज़ख है, मगर दोज़ख ये इंसानों के लिए है, काफिरों के लिए, गुनहगारों के लिए, जो इस लायक हों ये वहां भेजे जाएं उनके वास्ते है। जानवरों के लिए वो दोज़ख नहीं है। उसी तरह से बड़ी ऊंची मखलूक, उनके ऊंचे होने में क्या कर, जवाब कुछ के बसने वाले, अर्श आला के आसपास रहने वाले, कि उनकी बुलंदी में कोई शक नहीं, मगर ये कि वो अपने पैरों से इख्तियारन थोड़ी बुलंद हुए, वो बुलंद रखे गए हैं इसलिए बुलंद है, मकानी तौर पर उनको पैदा नहीं किया गया। तो इसी तरह से वो बेगुनाह हैं
گناہی اس لیے ہے کہ محرکہ کے گناہ نہیں ہے. اس لیے جیسے انہوں نے کہا تھا میں نے کہ دوزخ جانوروں کے لیے نہیں خلق ہوا ہے، ویسے ادھر کہتا ہوں کہ فرشتوں کے لیے خلق نہیں ہوا ہے. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ فرشتے بہشت میں جائیں گے نہیں. جیو کارندے ہیں خدا کے، کارخانے قدرت کے کارندے ہیں، تو وہ 1000 دفعہ بہشت میں جائیں اور 1000 دفعہ بہشت میں جائیں گے. ممکن ہے کہ درخت بہشت کے انہوں نے لگائے ہو، ممکن ہے نہر بہشت کی انہوں نے بنائی ہو، ممکن ہے کہ نہروں کو اس پانی کے جو مجھ کو گلاب وغیرہ کا ہے انہوں نے بھرا ہو، ممکن ہے کہ وہاں کے فصلوں کے مہمان وہی ہوں، تو وہ 1,00,000 دفعہ بہشت میں داخل ہوئے ہوں گے. مگر یاد رکھیے کہ کارندے کی حیثیت سے کسی مکان میں جانا ہو اور مالک کی حیثیت سے جانا ہو. جنت ہونے سے نعیم جنت میں ان کا حصہ ہو گیا، تو پھر مالک کو کیا کہیے گا؟ وہ بھی تو فرشتے ہیں، وہ خادم جہنم ہے. جیسے رضوان خادم جنت ہے ویسے مالک خادم جہنم ہے. تو ہر ایک سمجھ سکتا ہے کہ کسی جیل خانے کا افسر قیدیوں کا دل نہیں ہوتا. اسی طرح کسی باغ کا منتظم اس باغ کے حقداروں میں نہیں ہو جائے گا. تو اس لیے فرشتے بے شک بڑی اچھی مخلوق ہیں، مگر یہ ان کا کوئی کارنامہ نہیں ہے. مگر انسان تقاضائے گناہ طبیعت میں ہوتے ہوئے، محرکات گناہ رکھتے ہوئے، جذبات نفس کو رکھتے ہوئے، پھر بھی ان جذبات سے بری ہے. اس لیے اس کی عصمت ملک سے بالا ہے. اور اسی لیے میرے نزدیک فرشتہ کہنا ان ہستیوں کی توہین ہے. ان کا کمال یہی ہے کہ فرشتے تباہ نہ ہونے کے باوجود عمل فرشتہ ہے. فرشتے تو ان کے خادم ہونے کے لائق ہیں. تو آپ انہیں لقب مدح میں فرشتہ کہہ دیجیے کہ وہ آدمی کہاں ہو تو فرشتے، اس کے معنی ہے کہ آپ نے ان کی منزل سے گرا کر ان کو ان کے خادموں کی منزل میں تو ان کی منزل یہی ہے کہ جہاد نفس، اور یہی رات ہے جسے ملک جیسے نہیں سمجھاتا کہ جب عطائے منصب کا اعلان ہوا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں جانشین مقرر کرنا چاہتا ہوں، تو کچھ لوگ تو کہتے ہیں اعتراض کیا مگر ملک کی منزل ہے عصمت فطری کے درجے پر فائز. تو میں تو یہ نہیں کہوں گا کہ اعتراض کیا، میں یہ کہوں گا کہ متعجبانہ سوال کیا. وہ متعجبانہ سوال یہ کیا کہ اگر لوگ کیا میں سے لوگ کیا ویسے تو دماغ نصب ہو بہن جکا مقدس لگ کیا انہیں مقرر کیا جائے گا جو زمین میں فساد کی برپا کرتے ہوں اور
انگریزی بھی کرتے ہو اور ہمیں نہیں کہ جو ہم تیری تصویر تفصیل بس کرتے ہیں. تو اعتراض کے لفظ کو میں نے منظور نہیں کیا. میں نے کہا متعجبانہ سوال کیا، اور یہ سوال اس لیے قابل اعتراض نہیں کہ ملائکہ بارگاہ قدس کے طالب علم ہیں. ہر طالب علم کو حق ہے کہ جو بات نہ سمجھ میں آئے اسے استاد سے پوچھے. تو بات نہ سمجھ میں آئے اسے استاد سے پوچھے. تو بہرحال ان کے حضور علم سے بالا تر چیز ہے، اس لیے وہ عالم سے سوال کر رہے ہیں، دریافت کر رہے ہیں. اور انہوں نے کام کیا کیا؟ کون جز ہے ان کے کلام میں جو واقعے کے خلاف ہو؟ انسان کیا دنیا میں فساد نہیں کرتا؟ انسان کیا انگریزی نہیں کرتا؟ اس کا کون انکار کر سکتا ہے؟ فرشتے کیا تسبیح نہیں کرتے، تقدیس نہیں کرتے؟ اس کا کون انکار کر سکتا ہے؟ کلام کا ہر جز مطابق واقعہ. نتیجہ ملک نے نہیں نکالا ہے کہ پھر ہم زیادہ مستحق ہیں، کیونکہ یہ نتیجہ ہوتا غلط. اسے ساتھ اللہ انسانوں کو چھوڑا ہے کہ وہ یہی نتیجہ نکالیں گے. تو حضور سوال ہے، اور میں نے کہا طالب علم کا سوال ہے، مگر خالق کیا فرماتا ہے کہ انی عالم ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. ماشاء اللہ پڑھنے میں طالب علم بھی ہیں اور استاد بھی ہیں. اور کون استاد ہے جو کبھی طالب علم نہ رہا ہو؟ تو میں کہتا ہوں کہ یہ کوئی جواب ہوا؟ ارے جناب آپ سے کلاس میں آپ کا طالب علم یہ پوچھے کہ جناب یہ کیوں ہے، اور آپ کو جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، تو وہ کہے گا اسی سے تو پوچھ رہے ہیں. اگر ہم وہ جانتے ہوتے جو آپ جانتے ہیں تو پوچھتے ہی کیوں؟ تو طالب علم کے سوال کا یہ جواب کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، یہ سوال کا شکرانہ کہا جا سکتا ہے. مگر سوال کا جواب تو اسے کسی رخ سے نہیں کہہ سکتے. حالانکہ بعد میں جواب دے گا، سمجھائے گا. تو میں کہتا ہوں کہ جو جواب بعد میں دینا ہے وہ ابھی بتائیے. مگر یوں تو خالق کی باتیں خالق ہی جانے. مگر جو میری سمجھ میں آتا ہے وہ یہ کہ تم چاہتا ہے منصب کا معاملہ تھا، اگر ابھی وہ وجوہ بتانے لگتا تو صورت قائم ہو جاتا. لہٰذا اس وقت جو سوال کیا اس کا جواب یہ دیا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. اس کا مطلب میری زبان نہیں ہے کہ منصب میرا مقرر کرنا میرا کام تم کون. بس اب یہ ملک کی عصمت ہے کہ فوراً وہ خاموش ہو گیا، اپنے گریبان نے منہ ڈالا کہ ہاں اللہ کا منصب ہے، ہمیں کیا اس میں دخل دینے کا. بس اگر میرا ایسا ناقص انسان وہاں ہوتا تو جنگ یاترا کے بغیر سمجھے ہٹے گے نہیں. اب یہ اس کے معصوم ہونے کا مطالبہ تھا، مگر اس کے معنی یہ تو نہیں ہے کہ وہ واقعی بات سمجھ گیا، اس کے سوال کا جواب ہو گیا. خالق نہیں جانتا ہے کہ ہاں جواب آج میں نے نہیں دیا، اور اس لیے اب جب محل ہوا جلدی اسے ہوتی ہے جسے وقت کے نکلنے کا اندیشہ ہو.
اس وقت مناسب نہیں تھا کہ باتیں مگر وہ سوال ملک وہ بے جواب رہنے تھے، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے جب آدم انسان کامل کی شکل میں سامنے آ گئے، روح کھپ گئی، اب وہ تمام طاقتیں انسانیت کی ان میں بیدار ہو گئی، تو انتظام کیا گیا اس دن کے سوال کے جواب کا، اور وہ امتحان فرشتوں کا اور انسان کا ملا جلا وہ لیا گیا، اور وہ قرآن مجید میں فقال انبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ آدم کو خالق نے وہ سب نام سکھائے، وہ سب نام جو میں ترجمہ کروں اس کا ذمہ دار۔ لوگ کہتے ہیں کہ چیوں کے بھی نام اور مکوروں کے بھی نام، اور تو کوئی فرہنگ لغت سکھانا نہیں سی جو الاسلام میرے نزدیک ہے لکھا ہے، تو اب ترجمہ یہ جو میں نے کیا کہ آدم کو وہ سب نام سکھائے۔ ثم عرضهم على الملائکہ۔ اب کیا کیا جائے بہت صاحب مفسرین، مگر یہاں مصلحت یہی ہے کہ لفظوں کے معنی سے بے خبر ہو جائیں۔ یہاں مصلحت یہی ہے کہ عربی سے اپنی ناواقفیت ظاہر کریں، لہذا پھر ترجمہ کریں گے کہ وہ نام پیش کیے، تشریح میں بھی یہی کر کے گزر جائیں گے کہ وہ نام پیش کیے نے پوچھے کہ یہ نام بتاؤ، تو عربی کے ایک تقاضے سے میں واقف ہوں، اتنے بہت وہاں یہ نہیں کہا گیا ہے کہ رضا علی الملائکہ، ان ناموں کو پیش کیا گیا، یہ نہیں ہے رضہم، یہ ہم صاحبان عقل کی ضمیر ہے، اس کا ترجمہ وہ لوگ ہوئے۔ اب دیکھیے نام بتائے اور پھر وہ لوگ پیش کیے، یہ لفظی ترجمہ ہے قرآن کا، جس سے بہت صاحبان علم مصلحتاً بے خبر ہے۔ محمد آل محمد صلوات ان لوگوں کو ملائکہ سے کے سامنے پیش کیا گیا۔ اب دیکھیے مجبوری ہے کہ یہاں یہ دوست سے ناراض بن جائیں، کیونکہ اگر یہ ترجمہ کریں کہ ان لوگوں کو پیش کیا تو فوراً سوال ہوگا کہ وہ لوگ کون تھے۔ اب اگر ان لوگوں کا بتانا مصلحت نہیں ہے تو یہاں اپنی جہالت کا ثبوت دینا مطلب کہ ان کے معنی نہیں معلوم۔ ان لوگوں کو ملائکہ کے سامنے پیش کیا اور کہا کیا کہا، اب پھر وہ عربی بھی مجھے معلوم ہے کہ وہ نام پوچھ لیے یہ ہوگا لوگا کے اندر انہیں بہاد لسنا نام پیش کیا تھا، یہ نام بتاؤ، اور پھر یہ عجیب معاملہ ہوتا کہ پیش بھی کر دیے اور پھر پوچھے بھی جا رہے بتاؤ، پیشی کر دیے وہ نام پوچھ کے رہا، مگر یہاں بے عقل بننا بھی گوارا، نہ واقع لوٹ بننا بھی گوارا،
کشائی دوبارہ پردہ کشائی حقیقت سے وہ قابل برداشت چیز نہیں. تو اب حضور والا ان کو ہمیں بتاؤ یہ کیا یہ نا جینی قرآن نہیں کہہ رہا ہے کہ انبیونی بہادہ لفظنا، یہ نام مجھے بتاؤ. قرآن کہہ رہا ہے اس مجھے دکھائی کچھ لوگوں کو دکھایا اور انبیونی باسماء ہؤلاء، ان لوگوں کے نام مجھے بتاؤ. ان کے نام اپنا مضاف ہؤلاء مضاف الیہ اور پھر ہؤلاء صاحبان عقل کی طرف اشارہ ہے. جیسے ہم ضمیر ہے صاحبان عقل کی، ویسے ہؤلاء اس میں اشارہ ہے صاحبان عقل کے. تو انبیونی باسماء ہؤلاء، مجھے ان لوگوں کے نام بتاؤ. تو اب دنیا کے لیے معاملہ بن گیا. اپنی جگہ تو جانتے ہی ہیں کہ لفظوں کا قرآن کے کیا ترجمہ ہے، مگر بہت معاملہ کہ وہ لوگ کیا ہیں. اب یہ کہنے تھے کہ نام پیش کیے اور کہا یہ نام بتاؤ. اب ایک عقلی سوال طالب علموں کے کرنے کا آ گیا کہ وہ طالب علم اب عقلی سوال اصل الہی کے خلاف پیش کرتے ہیں. کہ کہتے ہیں جناب اگر امتحان میں ایسا ہو کہ استاد صاحب اس کو بتا دیں اور پھر طالب علموں کو سب کو ملا کے پوچھیں بتاؤ تو صحیح، جس کو بتایا تھا وہ پر سنا دے گا اور جسے نہیں بتایا تھا وہ بیچارہ کہے گا ہمیں کیا مل، تو کہے گا دیکھا یہ مال جیت گیا تم ہار گئے. تو کیا کوئی اللہ کی بارگاہ کی بات اب نہیں ہے. عام استادوں کے یہاں کی بات ہے کہ کوئی استاد یہ کرے تو سازشی امتحان ہو جائے. تو یہ عام کسی استاد کی شان کے خلاف ہوگا کہ جائے کہ خدا قدوس جو تمام نقائص سے بڑی ہے وہ اس طرح کا امتحان لے کہ چپکے سے آدم کو تو بتا دیے اور پھر نمائشی طور پر امتحان میں بلا لیا فیصلہ ہوگی اور اس کے بعد ان سے پوچھا اور اگر یہ صورت حال ہو تو ملک کا جواب کتنا چوبتا ہوا ہے کہ ملک نے کہا کہ لا علم لنا الا ما علمتنا، اور دکھایا ہم تو بس وہ جانتے ہیں جو تم نے ہمیں سکھایا ہے. اب اس کے معنی یہ ہے کہ انہیں معلوم ہے کیسے سکھا دیا ہے تو وہ گویا چوٹ کر رہے ہیں استاد پر. ہمیں نہیں سکھا دیا ہوتا تو ہم بھی بتا دیں. مگر یہ سب اللہ کے دامن کردار پر دھکتے آئے ان افراد کے مقصد پرستی سے کہ اس ترجمے کو کرنا نہیں چاہا جو واقعی الفاظ کا ترجمہ ہے، اس مطلب کو سمجھانا نہیں چاہا جو قرآن مجید سے خود الفاظ سے ثابت ہوتا ہے. ارے چاہے یہ کہہ دیتے کہ ہمیں نہیں معلوم کہ وہ لوگ کون تھے، تو مجھے ہمدردی ہوتی، میں بتانے کے لیے تیار ہوتا. مگر جو لفظوں کے معنی تھے ان کو تو برقرار رکھا ہوتا. تو اب اس ترجمہ قرآن کی بنا پر صورت حال اور اب اس صورت میں ایک اور بات دیکھیے کہ
नाम सिखाए और फिर नाम पूछा, उन्हें नहीं मालूम थे, इन्हें मालूम थे। यानी हाफिजे का इम्तिहान। अगर बताए हो तो हाफिजे, या फरहंग में लोट है, उसका इम्तिहान है कि ये नाम इन्हें ये बता देंगे, वो नहीं बता सकेंगे, उन्हें विचारों को इतना लुगत मालूम नहीं। तो आदम और मलाइका का मुकाबला और उसमें फरहंग में लुगत का इम्तिहान। तो आप अल्फाज कुरानी को अगर सही महल पर रखा होता तो जो नौइयत समझ में आती है उसमें न वो अकली सवाल होता, न दामन अखलाक इलाही पर बेइंसाफी का इल्जाम आता, न वो इम्तिहान के सहारत और ताकीदी पर अर्फ आता कि वो साजिशी साबित हो जाए। ये कुछ न होता अगर अल्फाज अपने महल पर सही तर्जुमे के साथ रखते जाए। अब जो सूरत हाल है वो ये कि कोई कुरान इसका नहीं कि आदम को मलाइका के पास से हटाकर तन्हाई में अल्लाह सुब्हानहू ले गया होगा। अब मैं तो लामकान समझता हूँ, इसलिए मैं कोई तन्हाई ऐसी कोई नहीं कर सकता कि जहाँ वो बस हो और कोई ना हो। तो ना अलग ले गया हो व्यवस्था से, चुपके से बता रहे हो कि मलाइका को खबर न हो, ताकि वो इम्तिहान देकर मैं जवाब उस दिन का दे सकूं। तो ये कोई लफ्ज ऐसी नहीं कि मालूम हो कि छुपा के फरिश्तों से छुपा के बताया। सिर्रन नहीं है कि अल्लाह सिर्रन छुपा के फरिश्तों से छुपा के बताया। सिर्रन नहीं है कि अल्लाह सिर्रन उन्हें मख्फी तौर पे देखा। तो अब जो मैं अर्ज कर रहा हूँ, अब जिनके नाम अभी मैं नहीं बताऊंगा आपको भी इल्जाम आ जाए और आगे बताऊं वो भी अल्हम्दुलिल्लाह जानते हैं, लिहाजा बताना बेहतर। और दूसरों को बताऊं तो वो समझना चाहते ही नहीं, तो क्यों बताऊं? समझना होता तो तर्जुमा क्यों बदलते, समझना होता तो लफ्जों का मतलब क्यों बदलते। तो गरज ये कि उनको बताना लाहा से लाभ को बताना तहसील लिहाजा बताने की जरूरत नहीं कि कौन, मगर अल्फाज कुरानी का जो तकाजा है उससे जो सूरत वाक़या साबित होती है वो ये है कि मलाइका को बारगाहे कुद्स के पुराने तालिब उनके लिए वो नाम कोई चीज नई चीज नहीं है। कितनी दफा उन्होंने सुराजबात अर्श पर ये नाम लिख के देखे, कितनी दफा अफवाद जन्नत पर ये नाम लिख के देखे, कितनी दफा हुजूर पर ये नाम लिख के देखे, कितनी दफा अल्लाह सुब्हानहू के नाम से जबान में मुक़द्दस से वो जैसे उसके जबान होती हो जिस्मानी से कुरान उसका कलाम है वैसे ही उसकी जबान। और देखिए तो कितनी दफा अल्लाह सुब्हानहू के जबान से उनका जिक्र सुन चुके थे
علی گڑھ میں رہا تو اس لیے میں تو وہاں کے تقاضوں کو بالذات جانتا ہوں، اور جتنے پروفیسر اور یہاں ہیں طالب علم میں سبھی اس کو جانتے ہیں کہ رسول والا آ کر چونکہ وہ پرانے طالب علم تھے وہ ناموں کو باہر دیتے ہوئے تھے، اور یہ اس درگاہ میں چونکہ اب خلق ہو کے آیا ہے تو یہ نیا طالب علم ہے، لہذا نام سکھا کر تو درجہ تعلیمی کو برابر کیا گیا، ورنہ امتحان صحیح نہ ہوتا۔ یہ نام سکھا کر معیار تعلیمی کو برابر کیا گیا۔ اب نام نہیں پوچھے جا رہے ہیں، ارے نام پوچھ کر تو حافظہ کا امتحان ہے، تو حافظہ کا امتحان تو غلط ہے، اس لیے کہ وہاں ایک طبقہ ایسا ہے کہ جس کے یہاں سہو نسیان کی گنجائش کسی کے نزدیک نہیں ہے، یعنی انبیاء کی اس مطلب رکھتے ہیں کہ سہو نسیانوں کے ہے یا نہیں، لیکن فرشتوں کے لیے کوئی قائل نہیں سہو نسیان کے ممکن ہونے کا۔ تو جب ایسی مخلوق مارد امتحان میں ہے جہاں سہو نسیان کا تصور نہیں ہے تو حافظے کا امتحان غلط ہے، لہذا حافظے کا امتحان نہیں ہو رہا ہے۔ اب قرآن کہہ رہا ہے کہ نام نہیں پوچھے جا رہے ہیں، وہ شخصیتیں پیش کی جا رہی ہیں جن کے نام وہ ہم ہوتے ہوں گے جو بے مناسبت نام رکھا کریں، بدصورت بچے کا نام رکھ دیں۔ اب مجھے نہیں معلوم شمس الحسن کو اس وقت میں مگر اگر وہ تم معاف کرے ممکن ہے وہ خوبصورت بھی ہو تو بدصورت بچہ ہو اس کا آپ کا حسین نام رکھ دیا، نام رکھ دیا۔ وہ فارسی مدرسی کے برعکس میں ہیں نام جنگی ٹھاکر جنگی رفشی تھا، وہ مترقی کا ہندو ہے اصل میں، اس کا نام ٹھاکر تھا، ٹھاکر سکھائی پر تھا اور وہ سیاح تھا، اور پھر بھی ٹھاکر تھا، کوئی بزدل ہو اس کو شجاعتین کہتی تھی۔ اس نام سے ہمیں جوڑ سے تھوڑی مطلب، ہمیں نام رکھنے سے مطلب، لیکن یہ اس وقت ہوگا جب ہم نام رکھتے، اور اگر خدا حکیم نے نام رکھے ہم سمجھ نہ سکیں، مگر اس نام میں یعنی اتنے اور مسلمان مطابقت ہوگی، وہ ذات اس کی حقدار ہوگی کہ یہ نام اس کا رکھا جائے۔ اگر علی نام رکھا ہے تو یوں ہوگا اگر اس نے محمد نام رکھا ہے تو قابل تعریف نام بھیجو رکھنا یہ ہمارے عدم حکمت کی دلیل ہے، ہلکی کر کے ہم لفظ پیش کرتا اور اس کا وہ حکیم علیہ الاطلاق ہے تو وہ نام بھی رکھے گا۔ اور اب یہ علم انصاف کی بات ہے کہ اور جتنے نام ہوتے ہیں وہ سب دنیا میں ہوا کیے تھے، لیکن وہ جن کے نام اللہ نے رکھے ہیں اس کے پہلے وہ نام ہوا ہی نہیں کرتا، وہ گویا خزانہ علم الہی میں محفوظ نام تھے۔ کیا کرتے ہیں اس کو صلاحت نہیں کرنا ہے، مگر مجھے کہوں گا کہ جو نام ہوا کرتے ہوں وہ نام رکھ دیا جانا اس کی دلیل نہیں ہے کہ یہ
बुला के नाम पर नाम रखा, नाम रखते हुए वो जब रखे जाए तो मालूम होगा कि अच्छे नाम पर नाम रखा। वरना जो अरब में नाम वही करते थे, उन नामों का रखा जाना किसी शख्सियत के साथ मोहब्बत की क्या कहने हैं कि किसी खास शख्स के नाम पर वो नाम रखा गया। तो ये हस्तियां वो हैं जिनके नाम हमें बेहद याद है कि ये नाम दुनिया लुगत वीरान थी, ये नाम उसमें नहीं थे। वो तो जब वो बच्चा दुनिया में आया तब वो नाम उसका, उससे पहले दुनिया मुतारफ नहीं थी उस नाम से। तो अब वो उसकी तरफ के जब रखे हुए नाम है तो वो बमुनासिब है। लिहाजा अब इम्तिहान जो हो रहा है वो ये नहीं कि ये नाम सिखाओ, गोया गृहस्थों से कहा जा रहा है कि देखो नाम तो तुम्हें पहले से मालूम है और इसे तुम्हारे सामने अभी मैंने नाम बताया, मगर मैं वो सूरतें दिखाता हूँ। अब निगाहे इम्तिहान का इम्तिहान है कि ये बताओ कि इनके नाम कौन है। यानी इम्तिहान इसका है कि इस्म को मुसम्मा से मुताबिक करके बताओ कि कौन नाम किसका है। तो यहाँ मलक पीछे हटा और उसने कह दिया कि ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना, हमें तो उतना ही मालूम है जितना तूने बता दिया है। नाम तूने सिखाए हैं वो हमसे सुन ले, अगर भूले तो मुझे नहीं, अगर भूले तो फिर अच्छा नहीं। तो वो नाम तो हम जितना बताया है वो तो बता देंगे, लेकिन ये हमें क्या मालूम कि कौन किसका नाम बताया है वो तो बता देंगे, लेकिन ये हमें क्या मालूम कि कौन किसका नाम। जब उसने इजहार आजिज़ी कर दिया कि मैं ये नहीं कर सकता, तो खालिक ने ललकारा फितरत इंसानी को जिसके नुमाइंदे कामिल इस वक्त आदम थे कि हाँ इंसान साहिबान इल्म भी मलियों में मौजूद होंगे कि हाँ ये इंसान तेरा तो जौहर खास है, मजहूलात के मालूमात के मजहूलात का पता क्या है, मालूम कोई है उससे फिर नतीजा को निकालना जो नामालूम है, यही तेरा जौहर खास है, वहाँ तू तो बता दे। और आदम ने शूर इंसानी से जो मुकम्मल हाल में काम लिया, इसको मुसम्मा के मुताबिक किया, ये बताया कि ये इसका नाम, ये इसका नाम, ये इसका नाम। अब अल्लाह ने अपनी सत्ता का ऐलान किया, तुम क्या मैं नहीं कहा था, इम्तिहान मेरे मुझसे खाना है और न अल्फाज के मानी मोहताज तशरीह रखते हैं, मगर अब कुछ हस्तियां मानना पड़ेंगी। क्या फकत रसूल की जात अव्वल मखलूक नहीं है, बल्कि एक में कुछ बहुत से मुजमर है, जिसकी वजह से खालिक ये लोग कह रहा है। सोलह दीजिए शूर को वो ये लोग नहीं कह सकता, वैसे ही एक नुक्ते वहीद को वो लोग नहीं कह सकता। तो मानना पड़ेगा कि जो एक अव्वल मखलूक है वो एक नहीं है, उसके अंदर कुछ और है। अब वो जितने बरामद हो वो सब उसके अपना होंगे, उस कुल का जुज होंगे जो बाद में पहले आ जाए तो 5 हो, 12 हो, 14 हो।
بعد آگے بولوں گا کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ ہستیاں ایسی ہیں کہ ان ہستیوں کی معرفت فوقیت انسان کا ثبوت ہے. یعنی وہ ایسے بشر تھے کہ فضیلت انسان و بشر کے امتحان میں ان کی صورتیں پرچہ امتحان کہ ان کو پہچانو تو گویا رفت بشری کے مالک ہو، اور اگر یہ نہیں جانتے تو اس کے معنی ہے جیسے بہت سے انسان نما ہیں ویسے ہی تم بھی انسان ہو. جیسے کردار میں بہت سے ایسے ہیں جو حیوانات سے بدتر ہیں، ویسے ہی سب کچھ جانا وہ انہیں کو نہ جانا جن کی معرفت دلیل فوقیت بشر ہے. معلوم ہوا کہ یہ اس دن کے سوال کا جواب ہوا اور ملک پھر لاجواب ہوا، خاموش ہوا. اس دن بھی بیچارہ خاموش ہو گیا تھا، مگر میں کہتا ہوں کہ اس دن چپ ہوا تھا ادب سے اور آج چپ ہوا سمجھ کے. پتا چلا کہ ہاں اس کو منصب ملا ہے تو بلا وجہ نہیں ہے، اس میں جوہر وہ ہے جو مجھ میں نہیں. مگر وہ تو ملک تھا معصوم تو چپ ہو گیا، اور اب میں ایک ناقص درجے کا انسان ہوں، میں نہیں چپ ہوتا، میں اب ملک کا وکیل ہوا جاتا ہوں. اور وہ وکالت ماشاء اللہ مجمع میں وکیل بھی ہوں گا تو وہ وکالت یہ ہے. ایک وکالت ہمارے یہاں بھی ہوتی ہے، ایک لطیفہ یہاں ایک بہت ترقی یافتہ خاتون کے نکاح پڑھنے میں گیا تو ہمارے یہاں ایک نسیم صاحب رجسٹر تھے، ان کے بیٹے وسیم صاحب تھے، وہ بھی بہت بڑے وکیل تھے، پھر وہ جسٹس بھی ہو گئے تھے. اور تو میں نے ان محترمہ سے دریافت کیا کہ آپ مجھے وکیل کرتی ہیں کہ میں آپ کا کر دوں، تو انہوں نے کہا میرے وکیل وسیم صاحب. تو صاحب اس کا وکیل تو بہت ہوا کرتا ہوں اور نکاح میں ہوتا ہوں، لیکن اب اس وقت میں اسی معنی کا وکیل ہوا جاتا ہوں جو وسیم صاحب، اور کرشن کا وکیل ہوتا ہوں، ان میں بیچارے وکیل کام ہوتے ہیں تو اب ان کا وکیل میں کہتا ہوں سوال ملک میں دونوں پہلو کردار سے متعلق ہے. فساد اور انگریزی بھی کردار سے متعلق تھی اور تصویر اور تبدیل بھی کردار سے متعلق تھی. یہ آج کے امتحان میں جو ہوا علم میں بلندی ثابت ہوئی، کردار کی منزل میں تو کوئی بات ایسی سامنے نہیں آئی کہ ملک اقرار کرے کہ جس منزل میں وہ ہے اس منزل میں ہم نہیں ہیں. تو اب اس تذکرے کو سنائیں، یعنی اسی حصے میں 2 دن کر چکا ہوں، مگر اس وقت یہ پہلو ہے کہ جسے پیش کرنا ہے کہ حضور میرے نزدیک تو جواب ابھی نہیں مکمل ہوا، علم میں بلندی ثابت ہوئی. سوال ملک کردار سے متعلق تھا، بالواسطہ ہم نتیجہ نکالیں گے کہ جو علم میں صحیح علم میں بلند ہو پھر عمل میں بھی بلند ہوگا، مگر وہ منطقی بات ہے ابھی ارسطو کا پیدا ہوا. تو ملک کے سوال میں عمل سے کیا پہلو تھے اور اس وقت علم میں بلندی ہوئی. تو میں کہتا ہوں جیسے خالد
جانتا تھا اور میں نے کیا کہ اگر جانتا نہ ہوتا کہ جواب نہیں ہوا تو پھر بعد میں جواب کا انتظام کیوں کرتا؟ ویسے ہی میں کہتا ہوں کہ خالق کریم بھی جانتا ہے کہ ہاں پورا جواب آج نہیں ہوا ہے، علم نے بلندی اس وقت ثابت ہوئی ہے اور ملک کے اقرار لے لیا ہے، مگر عمل کا پہلو اس وقت سامنے نہیں آیا ہے، تو خالق کا یہ جواب تو فوراً دے دیا گیا تھا، اللہ جانے ہزاروں برس کی مسافت تھی، اس کے بعد یہ جواب دے دیا، تو خالق جانتا ہے کہ جواب نہیں مکمل ہوا، اس لیے وہ کہتا ہے کہ آج آدم کے ذریعے سے علم کی بلندی ثابت ہو گئی، اب تو صحیح ایک فخر آدم کو آنے دو، تب علم میں بھی مدد سے عمل میں بھی مدد سے کہ جو یہ کر سکتا ہے وہ میں نہیں کر سکتا، اور اس جواب کی تکمیل سے بے حجرت رسول بنا ہوا لیتا اور خود بعد میں کہا ہے اس کا چکائے دن کے سو رہا تھا مگر خالق دیکھ رہا تھا، اور اس وقت اس نے فرشتوں کو متوجہ کیا، کر چکا فرشتوں کو متوجہ کیا اور یہ کہا اعلان کیا کہ تو ہم نے بھائی بھائی بنایا، اور تم میں سے کون ہے جو اپنی فاضل عمر کا حصہ ہم نے بھائی بھائی بنایا، اور تم میں سے کون ہے جو اپنی فاضل عمر کا حصہ دوسرے بھائی کو دے دے؟ اب یہ علم والی بات نہیں ہے، یہ عمل والی بات ہے، یہ اب کردار سے متعلق شعبہ ہے، یہ تم کر سکتے ہو یا نہیں؟ اور میں نے عرض کیا کہ ملک نے معصومانہ جواب دیا کہ نہیں، ہماری تمنا ہے کہ پوری عمر تیری تسبیح و تقدیس میں گزاریں، اسے مجملن تو کہا تھا اس وقت اس پہلو کو صاف کر لوں کہ یہ ملک کا تصور عبادت انفرادی ہے، وہ بس رکوع کو عبادت سمجھتا ہے، وہ بس سجدے کو عبادت سمجھتا ہے، وہ بس قیام و قعود تسبیح و تقدیس کو عبادت سمجھتا ہے۔ اسی کو فخر نے بھی پیش کیا تھا کہ ہم تیری تسبیح و تقدیس کرتے ہیں، اسی عبادت کو وہ عبادت سمجھتا ہے۔ اب یہ سب خالق کے پوچھنے سے کہ دوسری عمر اپنی عمر فاضل دوسرے کو دے دو، وہی اس کا نظریہ کا فرما ہے انفرادی عبادت والا، تمنا ہے کہ تیری عبادت کریں، اس کا مطلب یہ کہ یعنی دوسرے کو عمر کا دینا وہ منافی عبادت سمجھتا ہے، یعنی دوسرے کی عمر دے کے جو عبادت سے محروم ہو جائے۔ اور اب اللہ نے جو کہا کہ زمین کی طرف دیکھو، اب سمجھ میں آیا کہ نہیں کوئی عبادت ایسی ہے جو میرے انفرادی عبادت سے بالا کرے، اور آپ کو سمجھا کہ وہ عبادت میں نہیں کر سکتا، تو اب عمل کی بندی میں بات جو انسان کر سکتا ہے وہ میں نہیں کر سکتا۔ علم میں بلندی آدم سے ثابت ہوئی تھی، عمل میں بلندی فخر آدم سے۔ نظریے ملک میں مستقل ترمیم ہو گئی، وہ سمجھا کہ ہاں دوسرے کے کام آنا بھی عبادت ہے، اور اس لیے اسی وقت کہا گیا کہ جاؤ زمین پر اس کی حفاظت کرو۔ اب نہیں کہا کہ انہیں عبادت چھوڑنا، سمجھا نہیں یہ بھی عبادت ہے، لہذا بلا عذر آ گیا، اور ہمیشہ تسبیح و تقدیس اس کی کرتا تھا، اس کی تعریف سے کرنے والا۔
معلوم یہ وہ ہے جو عبادت ملک سے بالا کر اور اس وقت یہ علی ہیں جو بستر پر رسول کی سو کر فداکاری کی منزل کو انجام دے رہے ہیں، اور وہ دنیا جو فقط تلوار کے جہاد کو جہاد سمجھتی وہ اس پہلو پر غور کرے کہ کتنے معرکے سر کیے تلوار سے، بدر کا جہاد، احد کا جہاد، خندق کا جہاد، خیبر کا جہاد، مگر ان جہادوں میں کسی وقت مجھے نہیں معلوم کہ اللہ نے قتل کیا، لیکن یہ جہاد خاموش، یہ جو بستر رسول پر سو کے جہاد تھا، یہ سکون کا جہاد، یہ سکون کا جہاد، یہ اتنا اونچا تھا کہ خالق فخر کر رہا ہے، اور پھر فخر کے دلیل توقیت بشر بنا رہا کہ دیکھو ایسے بھی ہوتے ہیں۔ دنیا جہاد خاموش کی قیمت نہیں سمجھتی ہے، اس لیے کہتی ہے کہ وہ بھلا کیوں پاتے ہیں خیبر ہو تو کیا کہنا ہے جہاد کی قیمت اور دنیا نے صرف ایک دن کے کارنامے سے پہچانا ہے اور سمجھتی ہے کہ حسین نام بس وہ سن 61 کے 10 محرم والی پڑتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ وہ سن 57 برس کی عمر شریف تھی تو 57 برس میں ہر دن حسین کیا وہ بس ایک ہی دن حسین وہ ایک دن کم 57 برس میں شخصیت تو سب میں وہی تھی، تو ہر رحمان کا جہاد تھا، ہر وقت ان کا جہاد تھا، اور میں یہ سمجھتا کہ کون وقت ان کے جہاد کا افضل تھا وہ بس اللہ ہی جانتا ہے کہ کون دن ان کا اس کی نظر وہ جہاد تھا۔ اب ہم نے جو آخر کا جہاد ہے اب اس کے پہلو ہمارے سامنے، اور اس لیے اس جہاد کے جو منفرد خصوصیت ہے وہ یہ نہیں ہے کہ تلوار لے کے، اگر اسے اپنا باوا کارنامہ سمجھتا جو تلوار کے جہاد ہے تو یاد رکھیے خیر میں بلند نفوذ سبقت کرتے ہیں، جو کرنامہ کے بارے مسائل ہے، مگر میرے یہاں دماغ کے تقاضوں کا مطالبہ مسائل میں بھی رہتا ہے۔ میں کہتا ہوں اصول ہے کہ خیر کی طرف سبقت کامل افراد کرتے ہیں، قرآن نے بتایا سانے بولنے لوگوں تو اگر تلوار والا جہاد افضل نقطۂ جہاد ہوتا تو مولا کی بلندی اس میں تھی کہ سب سے پہلے اور سب سے پہلے اس جہاد کو انجام دیں، مگر اس جہاد کی منزل اس میں حسین پیچھے رہے اور دوسرے آگے ہو جائیں۔ اب میرے کہنے کے بعد غور کیجیے کہ آپ کا ضمیر ایمانی اسے صحیح سمجھتا ہے، اس کے معنی ہے کہ جو پہلے گئے وہ افضل ہو گئے، جو بعد میں رہا وہ گویا پیچھے رہا۔
اب تو میرے کہنے کے بعد آپ کے کسی کا بھی الحمدللہ ضمیر اس سے متفق نہیں ہو سکتا. تو اب سمجھ میں آیا تو تلوار لے کے جہاد ہی جہاد افضل نہیں ہے، بلکہ کچھ اور باتیں ہیں وہ ایسی ہوتی ہیں جو اتحاد سے بالا کر ہیں. اور میں تو سمجھتا ہوں کہ مولا کے لیے بہت آسان تھا کہ سب سے پہلے جاتے میدان اور سب سے پہلے اپنی قربانی پیش کر دیتے. اس وقت تو وہ پھر میں اس وقت بھی شہید مانتا ہے، مگر منزل قربانی میں وہ یحییٰ ابن زکریا سے آگے نہ ہوتے. یحییٰ نے بھی راہ حق میں سر قلم کرا دیا تھا، انہوں نے بھی راہ حق میں سر قلم کرا دیا. تو ان کی منزل قربانی یحییٰ جناب یحییٰ سے آگے نہ ہوتی. تو مولا کا کارنامہ یہ نہیں ہے کہ جان دے دیا ہے خدا. مولا کا کارنامہ یہ ہے کہ جب تک ایک ہی رہا خود جان نہیں تھی. اس کو شاید مسائل میں میری زبان سے میری زبان سے سن چکے ہوں گے، ممکن ہے بہت دفعہ کہ کربلا میں مرنا اتنا مشکل نہ تھا جتنا جینا. کربلا میں مرنا اتنا مشکل نہ تھا جتنا جینا. ارے سب ایک آتشی کی مصیبت، جہاں کافی سے پانی بند ہو، عرب کی گرمی ہو، گیا ہو گیا ریگستان ہو، اور وہاں 3 دن کی بھوک پیاس، اور اس میں آفتاب کے چلنے کے ساتھ اگست کا طوفان سیلابی رفتار آگے بڑھا ہے. تو وہ تو کبھی ممکن ہے کسی ذاکر سے آپ نے سنا ہو کہ عزیزوں نے جانا چاہا اور اصحاب نے سر قدموں پر رکھ لیے ہوں. ممکن ہے اہل مراسی میں سے کسی نے نظم کر دیا ہو، میری نظر مراسی پر زیادہ نہیں ہے، مگر میں نے روایت میں نہیں دیکھا ہے، کہیں تاریخ میں نہیں دیکھا ہے کہ عزیزوں نے جانا چاہا ہو اور اصحاب نے قدموں پر سر رکھ دیے ہوں. میری نظر میں میرا ضمیر بھی نہیں قبول کرتا. کربلا کے اقدامات تکلفات کے مارے ہو رہے ہیں. میں تو محسوس کرتا ہوں کہ یہ نظام مولا نے بشار امامت قائم کیا، گویا حکومت نبی رو کے گئے تھے. دیکھو جب تک اصحاب میں سے ایک بھی ہے خبردار تم میں سے کوئی میدان میں نہ جائے. اور میں نے جو جس چیز کو کیا تھا آتشی کہ سیلابی رفتار سے آتش آگے بڑھے، تو گویا مولا یہ فرما رہے پکار سے کہ اے علی اکبر تمہیں کیا حق ہے کوثر پر جا کے پیاس بجھا لو. میرا حبیب پیاسا ہے، مرتجا کر چلے ہوئے ہیں، اور اسی لیے کربلا کا جہاد عمل رسول سے مختلف ہو گیا. امیر المومنین نے صراحت کی نہج البلاغہ میں کہ رسول کا عمل یہ تھا کہ میدان جنگ میں عزیزوں کو آگے رکھتے تھے، صحابہ کو پیچھے رکھتے تھے. کربلا کا میدان وہ پہلا
جس میں اصحاب آگے رکھے گئے، عزیز پیچھے رکھے گئے، تو کیا مجھے رسول کا عمل معلوم ہے؟ اور جن کے گھر کی بات تھی، معاذ اللہ امام حسین صاحب کو معلوم نہیں تھا، مگر رسول کے ساتھ کے جہادوں میں کربلا میں فرق تھا۔ رسول کے جہادوں میں معلوم تھا کہ کچھ شہید ہوں گے، کچھ بچ جائیں گے، تو وہاں اگر اصحاب آگے رکھے جاتے تو اس کا مطلب یہ تھا کہ غیروں کو کٹوانا ہے، اپنوں کو بچانا ہے۔ کربلا میں یہ تو طے ہوا کہ بچنا کسی کو نہیں، جانا تو سب کو۔ امکانات حیات تو شب عاشور کے خطبے سے ختم کیے جا چکے تھے، اب یہ طے پا گیا کہ نہیں، سب ایک ہی منزل کی طرف جائیں گے۔ اب صورت واقعہ یہی ہے جس کو اب ان لمحوں میں عرض کر رہا ہوں کہ جو پہلے چلا گیا اس کی مسافت مصیبت مختصر ہو گئی، اور جو دیر تک رہا اس کو شدت وقت کا مقابلہ زیادہ کرنا ہوگا۔ اب یہاں تفصیل اس نقطۂ نظر سے ہے کہ جس سے کم مقابلہ کرانا ہے مسائل کا، اسے پہلے اور ابھی آیا ہے تو ابھی جائے، کیونکہ مولا کے دل پر تو داغ ہے کہ جب مخالف فوج کا سردار ہو کے آیا تھا جب تو ہم نے پانی پلا دیا، دوست آ کر ہو کر آیا ہے تو ایک جوڑے عام ہے کہ مہمان کی ضیافت ہو سکے۔ اس لیے مولا کے پیش نظر یہ ہے کہ جب پانی پلا نہیں سکتے تو پیاسا بھی تو ہے، لہذا ابھی آیا ہے تو ابھی جائے۔ لیکن عزیز آخر کے لیے خاص الخاص اصحاب زور تک ابھی بھی مظاہر زور تک موجود ہیں، ابو سمامہ صاحبی زور تک موجود ہیں، سعید ابن عبداللہ حنفی زور تک موجود ہیں، اور جب تک اصحاب میں سے ایک بھی ہے تب تک عزیز پورے نہیں جائے۔ جب عزیزوں کی باری آئے تو دور کے عزیز پہلے چلے گئے، اولاد یقین پہلے چلے گئے، اولاد جعفر پہلے چلے گئے، عباس کے اور بھائی پہلے چلے گئے۔ جب اور کوئی بھائی رہی نہ جائے تو مجبور ہے نبی بدلے آج وہ حالت نہیں کرنا، وہ انشاءاللہ آٹھ محرم اور کوریل جوان علی اکبر روایت مشہور کے مطابق وہ عباس کے بھی بات، اور یاد رکھیے کہ معیار صبر یہی ہے، وہ غلط تصور ہے کہ معیار صبر یہ ہے کہ روز نہیں، معیار صبر یہ نہیں ہے کہ امام صوفین مرثیہ کہیں نوحہ پڑھے، یہ معیار صبر لوگ سمجھتے ہیں امام کی شان سے بتائیں، میرے نزدیک معیار صبر یہ نہیں ہے، معیار صبر یہ ہے کہ دیکھو جو قاسم کی لاش لا رکھا وہ علی اکبر کو جانے سے روکتا
یہ معیار صبر کے خلاف ہے. تو بلا شبہ بس اب یہ باب مسائل ہے. آج آپ کو معلوم ہے کہ شہزادہ علی ہمارے یہاں جو ترتیب ہے اس کے لحاظ آج اس شہزادے کا حال تو بے شک علی اکبر کا اثر امام کا جو ہوا ہے یقیناً کسی غم کا نہیں ہوا. تو میں نے کہا کہ میرا صبر یہ نہیں کہ اثرات غم مرتب نہ ہو. بخدا اثرات غم تدریجی طور پر بڑے مرتب ہوئے اور یہ اثرات غم نہیں ہے, یہ وہ شہید کا تعلق ہے. ابھی ابن مظاہر جب گوئے سے گئے تو تاریخ میں ہے کہ بامل انکسار ہو راجا وزیر ہوتا ہے. مولا کے چہرے پر شکستگی کیا نمودار ہو گئے. اب ہم سمجھے کہ حبیب جو تھے ویسا کوئی اور نہیں تھا. اور آپ کو معلوم ہے 57 برس کی عمر میں مولا کی قوت کیا تھی؟ یہ قوت تھی کہ خیر جب تک اصحاب دنیا سے جا رہے تھے تب تک لاشیں مولا نے اٹھوائیں, کسی کی لاش کو میدان میں نہیں چھوڑا. ارے وہ ایمان کی لاش کا لانے والا کوئی نہیں تھا. تو امام نے کسی کی لاش کو میدان میں نہیں چھوڑا, ایک خیمہ بنایا تھا کہ وہاں ایک ایک لاش کو بلا کے مرتب کر کے ایک کے پہلو میں ایک اس کو امام اپنے سامنے لے جاتے تھے. اور پھر جب ایک سب پوری ہو گئی یعنی جیسے نماز جماعت امام اپنی پیشوائی میں وہ قائم کر رہے تھے شہیدوں کی سب کرتے تھے. یہ جیسے شامل امام مسلسل تھا اور اس کے بعد یہ کہوں لاش آئی مثلاً یہ سلسلہ وسیع ہو گیا, جگہ نہیں رہی تو اب اس کو ترتیب کے ساتھ اوپر رکھ دیا. یعنی اور تابوت تو میسر نہیں ہوگا, یہ لاشیں ہی صورت تابوت ہو جائے. تو امام نے صورت سے سب کی لاشیں اٹھوائیں, تو سب کی لاشیں اٹھوائیں, مگر جب دل کے ٹکڑوں کی بات بس اب امتیاز یہ بنتا کہ خود اٹھائیں. اس وقت لاشیں اٹھوائیں اور اب فرزندان عقیل گئے, فرزندان جعفر گئے تو خود لاشیں اٹھائیں. اور اب جو بات شروع کی تھی میں نے 57 برس کی عمر میں مولا کی قوت کہ یوں اہل مراٹھی نے ہمارے نظر کر دیا, مگر ارزوئے تاریخ ارزوئے کتب معتبرہ سوا جناب قاسم کے سب حد بلوغ تک تھے, بچہ تھا جناب قاسم سے. ان معنی میں بچہ کے نہ ڈالے, ورنہ جتنے تھے سب نوجوان تھے اور سب کی راتیں خود اٹھائیں. اور 57 برس کی عمر میں قوت ایمان کی یہ تھی کہ جوان کی لاش اٹھا کے
लाश को लिए हुए घोड़े को तो मैं कहता हूँ हर एक के सराहतन कह दिया कि जाओ, इसने ध्यान हर एक लेता था, हर एक से कह देते थे कि जाओ, अली अकबर को रोक नहीं सकते थे, ये ना तो है। मगर मुझे तो यही लफ्ज़ें मिलती हैं कि जबान से कहा नहीं गया। अली अकबर ने कहा इजाजत, उधर हाथ उठा लिया।
نہیں ہوئی.